الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ عزیز طلبہ کرام، عاشقان رسول، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ہمارا کتاب المختصر القدوری کا درس کا سلسلہ جاری ہے۔ ادارہ معرفت القرآن کے زیر انتظام عاشقان رسول اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں شرعی مسائل کی سمجھ بوجھ، عمل اور آگے پہنچانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آج ہمارے سبق کا موضوع ہے کتاب الاجارہ، اجارے کی کتاب جی۔ اجارہ اس کا جو مفہومی معنی ہے یا مفہومی تعریف ہے، منفعت کو مال کے بدلے میں بیچنا۔ منفعت، مثال کے طور پہ میں کسی فیکٹری میں کام کرتا ہوں تو میں نے ان کو منفعت دی، 8 گھنٹے ان کا کام کیا، اس کے عوض مجھے مالی طور پر پیسے ملے، مطلب کہ مالی طور پر اس کا عوض مجھے ملا، یعنی روپے ملے۔ تو مال کے بدلے میں جو منفعت کا سلسلہ ہوتا ہے اس کو عام طور پہ اجارہ کہا جاتا ہے۔ ویسے تو اجارے کا اطلاق جو ہے وہ منفعت کے بدلے منفعت بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو 1 مہینے کے لیے ایک مکان رینٹ پر دیا اور اس کے عوض آپ اپنی گاڑی 2 دن کے لیے مجھے رینٹ پر دے دیں، تو یہ منفعت کے بدلے میں منفعت ہے، یہ بھی درست ہے۔ تو چلے جی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرمایا الاجارۃ عقد علی المنافع بعوض۔ جو اجارہ ہے، گویا کہ یہاں پر جو مصنف ہیں وہ ایک تعریف ہی مختصر انداز میں فرما رہے ہیں کہ اجارہ جو ہے عقد، ایسا عقد ہے علی المنافع، منافع کے پر بعوض، کسی عوض کے بدلے میں، اس کے بدلے میں کوئی عوض اس کو ملے، کوئی چیز اس کو ملے۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو کوئی چیز کرائے پر دی، بدلے میں آپ نے مجھے پیسے دیے۔ میں نے آپ کو جانور کرائے پر دیا، جیسا کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جانور جو ہے وہ کرائے پر لیے جاتے تھے، اس پر سوار ہو کے سفر کیا جاتا تھا یا اس پر سامان لاد کر لے جایا جاتا تھا۔ تو گویا کہ یہ ایک سلسلہ ہے، عوض کے بدلے میں جو منفعت ہے یہ ہوتی ہے۔ ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والاجرة معلومة۔ تو کہتے ہیں جو اجارہ ہے یہ درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا منافع بھی معلوم ہونا چاہیے اور اس کی اجرت بھی معلوم ہونی چاہیے۔ ولا تصح، صحیح نہیں ہے اجارہ، حتیٰ، یہاں تک کہ یکون المنافع، یہاں تک کہ منافع جو ہیں وہ ہو جائیں معلومتاً، معلوم، اس کا منافع جو وہ معلوم ہو، والاجرت معلومتاً، اور اجرت بھی معلوم ہو۔ مثال کے طور پہ میں نے کسی فیکٹری میں کام کرنا ہے تو اس کے منافع معلوم ہو کہ میں 8 گھنٹے ان کا کام کروں گا یا ان کا فلاں کام کروں گا، یا جو بھی جس طرح سے بھی تعین ہو جائے۔ اگلے سبق، اسی سبق میں آگے آ رہا ہے کہ تعین کیسے ہوتی ہے۔ تو منافع بھی معلوم ہو کہ 8 گھنٹے میں کام کروں گا، اور دوسرا یہ کہ اجرت معلوم ہو، اس کے عوض مجھے یہ 1500 روپیہ دیں گے، 2000 روپیہ دیں گے، تو یومیہ۔ تو اس طرح سے معلوم منافع پر معلوم اجرت کا جو ہے یہ سلسلہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں اجارہ درست ہے۔ وما اجاز ان یکون ثمنا فی البیع جاز ان یکون اجرتا فی الاجارہ۔ تو کہتے ہیں کہ جو چیز، سادہ لفظ میں کہہ لیں، جو چیز ثمن بننے کی اہلیت رکھتی ہے نا بیع میں، وہی چیز اجارہ میں اجرت بننے کا ثمن رکھتی ہے۔ مثال کے طور پہ سونا ہے، چاندی ہے، سکے ہیں، جو بھی کرنسی ہے، یہ ساری چیزیں بیع کے اندر ثمن بننے کی اہلیت رکھتی ہیں، ثمن بن سکتی ہیں۔ تو جو چیزیں بیع میں ثمن بن سکتی ہیں وہی چیزیں اجارہ کے اندر اجرت بن سکتی ہیں، یعنی وہی پیسے، وہی درہم و دینار، وہی سونا چاندی، وہی سکے، وہی کرنسی، وہی نوٹ، پیسے، بانڈ، اور یہ جو بھی کہہ لیں جتنی بھی کرنسی کی ساری صورتیں، تو یہی اجارہ کے اندر اجرت بھی بن سکتے ہیں۔ تو یہ کہ میں نے آپ کو کوئی چیز بیچی تو اس کے بدلے میں آپ نے مجھے پیسے دیے، تو یہ پیسے درست ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کا کام کیا، آپ نے بدلے میں مجھے پیسے دیے، تو وہی چیز اجرت بھی بننے کی اہلیت رکھتی ہے۔ فرماتے ہیں وما جاز ان یکون ثمنا فی البیع، جو چیز
بے کے اندر سمن بننے کی اہلیت رکھتی ہے، جس کو سمن بنانا جائز ہے، جائز ہے ان یکون اجرتا فی الاجارہ، کہ وہی چیز اجارہ کے اندر اجرت بن جائے۔ والمنافع تارۃ تصیر معلومۃ بالمدۃ، اب یہاں سے منافع کی مختلف جو صورتیں ہو سکتی ہیں، منافع کی تعین کی جو صورتیں ہوتی ہیں نا کہ منافع کیسے ہو، تو وہ صورتیں یہاں سے بیان کرنا شروع کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں منافع جو ہے کبھی یہ مدت کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے، والمنافع، منافع جو ہے تارتن کبھی ہوتا ہے، تصیرو ہوتا ہے معلومتاً معلوم بالمدتی، مدت کے اعتبار سے، کل استیجار دور للسکنا، جیسا کہ دور دار کو کہتے ہیں، دور کو استیجار اجرت پر دینا، یعنی گھروں کو اجرت پر دینا، للسکنا کس کے لیے؟ رہائش کے لیے، رہائش کے لیے گھروں کو اجرت پر دینا یہ بھی جائز ہے۔ یہ یہاں پر دیکھیے مدت ہوتی ہے نا کہ 1 ماہ کے لیے آپ کو میں نے یہ مکان کرائے پر دیا اور اس کی عوض آپ مجھے 15,000 روپیہ دے دیجئے گا، تو یہ فرماتے والمنافع تارتاً تصیر معلومۃ بالمدتی، تو کبھی منافع جو ہیں یہ معلوم ہوتے ہیں مدت کے ساتھ۔ اچھا جی، والارضین للزراعۃ، اور ایسے ہی اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ جو زمینیں ہیں وہ زراعت کے لیے دی جاتی ہیں، کھیتی باڑی کے لیے، کہ یہ 1 سال کے لیے میں آپ کو یہ زمین اتنے میں کرائے پر دیتا ہوں، جسے ہمارے یہاں ٹھیکہ بولا جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر یہ کہ میں آپ کو یہ اتنے عرصے کے لیے یہ زمین دیتا ہوں کرائے پر، تو اس میں آپ زراعت وغیرہ کر سکتے ہیں۔ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ عَلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ، اچھا مدت معلوم کے ساتھ عقد صحیح ہوتا ہے، اَيَّ مُدَّةٍ كَانَتْ، چاہے جتنی مرضی مدت ہو، مدت 1 دن کی بھی ہو سکتی ہے، 1 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، 1 سال کی بھی ہو سکتی ہے، 10 سال کی بھی ہو سکتی ہے، جتنی بھی مدت کا چاہے آپ اجارہ کر سکتے ہیں۔ وَتَارَةً تَصِيرُ مَعْلُومَةً بِالْعَمَلِ وَالتَّسْمِيَةِ، اور کبھی اب یہاں سے دوسری صورت بیان کر رہے ہیں، اور کبھی جو ہے یہ منافع معلوم ہوتا ہے عمل کے ساتھ، وَالتَّسْمِيَةِ، اور معین کر دینے کے ساتھ، كَمَنِ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا عَلَى صَبْغِ ثَوْبٍ أَوْ خِيَاطَةٍ أَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مِقْدَارًا مَعْلُومًا أَوْ يَرْكَبَهَا مُسَافَةً سَمَّاهَا، تو فرماتے ہیں جیسا کہ کوئی شخص جو ہے کمانستہ اجرا، جیسا کہ کوئی شخص اجرت پر لیا ہے، اعلیٰ اس شرط پر کہ کس پر؟ صبغ ثوب، کپڑے کو رنگنے کی اجرت پر، تو کپڑے کو رنگنے کی اجرت پر لیا تو صورت میں اس کے ساتھ یہ طے پایا کہ تم جو کپڑے رنگ کر دو گے، فی کپڑا رنگائی آپ کو 10 روپے ملے گی، تو یہاں پر کیا ہوا؟ بالعملی والتسمیاتی، یہاں پر جو منافع معلوم ہو رہا کس کے ذریعے سے؟ عمل کے ذریعے سے، کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ جب آپ کا، اور دوسرا فرمایا والتسمیاتی، اس کو معین کرنے کے ساتھ معین کر دیا فلاں رنگ کرنا ہے اور اتنے کپڑوں کو رنگ کریں گے تو آپ کو اتنے پیسے لگیں گے۔ یہاں پر وقت کی بات نہیں ہے، مدت کی بات نہیں ہے، یہی کام وہ گھنٹے میں کر دے تو بھی اس کو اتنے ہی پیسے ملیں گے، یہی کام وہ 12 گھنٹے میں کرے تب بھی اس کو اتنے ہی پیسے ملیں گے۔ تو یہ کبھی یہ جو منافع ہوتا ہے یہ عمل کے ذریعے سے اور معین کرنے سے ہوتا ہے، او خیاطت ہی، یا کپڑوں کو سینے کے تعلق کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کہتے کہ آپ یہ میرے 2 سوٹ سی دے، آپ کو میں 3,000 روپیہ دے دوں گا، اب وہ چاہے تو ہفتے میں سیے، چاہے تو 2 دن میں سیے، چاہے وہ 2 گھنٹے میں سی کر ہمارے ہاتھ میں پکڑا دے، تو یہاں پر عمل کے ذریعے سے اور معین کرنے کے ذریعے سے جو منافع ہے وہ معلوم ہو گیا۔ اب استاجر ایسے کہتے ہیں کہ اجرت پر لیا دابتن، کوئی جانور لیا، حمل علیہا مقدارا معلوما، تاکہ وہ اس پر ایک معین مقدار بوجھ لا دے، اس لیے اس کو اجرت پر لیا، او یرکبہا، یا وہ اس پر سوار ہوگا، مسافتاً، اتنی مسافت، سماہا، معین مسافت، کہ میں یہاں سے لے کر یوں کہہ لے جی میں شیخو پورہ تک، یہاں سے شیخو پورہ تک میں آپ سے میں جانور لیتا ہوں، گھوڑے لیتا ہوں کرائے پر، تو یہاں سے شیخو پورہ تک جانا ہے، تو یہاں پر بھی دیکھیں وقت کا اجارہ نہیں کیا، معین کیا ہے، جگہ معین کر دی، مسافت معین کر دی، تو یہ معین کرنے کے ساتھ بھی منافع جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ وَتَارَةً تَصِيرُ مَعْلُومَةً بِالتَّعْيِينِ وَالْإِشَارَةِ، کبھی یہ متعین کرنے کے ساتھ اور اشارے کے ذریعے سے بھی منافع معلوم ہوتا ہے۔ اشارے کے ذریعے سے کیسے؟ كَمَنِ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَنْقُلَ لَهُ هَذَا الطَّعَامَ إِلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ، جیسے کوئی شخص جو ہے نا، كَمَنِ اسْتَأْجَرَ، جیسے کسی شخص نے اجرت پر لیا، رَجُلًا، کسی بندے کو، لِيَنْقُلَ، تاکہ وہ منتقل کر دے، لہو، اس کے لیے، ھذا الطعام، اس کھانے کو، الی موضع معلوم جگہ پہ، گندم کا ڈھیر ہے مثال کے طور پہ، وہ کہتا ہے تم اس گندم کو یہاں سے اٹھا کر اس کو تم نے شادرہ پہنچا دینا ہے، یہاں اس کو اٹھا کر یہاں سے تم نے لاہور پہنچا دینا ہے،
تو اب اس نے اشارہ کیا ہے، تو اشارے کے ذریعے سے، تعیین کے ذریعے سے بھی جو منافع ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، وَيَجُوزُ اسْتِجَارُ الدُّوَرِ وَالْحَوَانِيتِ لِلسُّكْنَى وَإِن لَّمْ يُبَيِّن مَا يَعْمَلُ فِيهَا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو گھر ہیں اور جو دکانیں ہیں ان کو رہائش کے لیے دینا جائز ہے، اگرچہ اس نے یہ متعین نہ کیا ہو کہ اس میں کیا کام کرے گا۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو دکان کرائے پر دی یا گھر کرائے پر دیا تو یہ دینا جائز ہے، اور اس میں یہ بتانے کی بھی حاجت نہیں ہے کہ آپ یہاں پر کیا کام کریں گے، اور یا آپ مجھے بتائیں کہ آپ جی میں یہاں پر یہ کام کروں گا۔ ہاں ایک دو چیزیں ہیں جو منع ہے وہ اگلی عبارت میں آ رہی ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَيَجُوزُ اسْتِجَارُ الدُّوَرِ، دور دار کی جمع ہے، کرائے پر گھر لینا جائز ہے، والحوانیتی اور اسی طرح دکانیں کرائے پر لینا، لِلسُّكْنَى رہائش کے لیے یہ چیزیں لینا جائز ہے، وَإِن لَّمْ يُبَيِّن اگرچہ وہ بیان نہ کرے ما يعمل فیہا کہ وہ اس میں کیا کام کرے گا، وَلَهُ اور اس کے لیے یہ ہے کہ ان يعمل كل شيء، وہ اس کے لیے جائز ہے جس نے کرائے پر لیا نا۔ مثال کے طور پہ احمد رضا بھائی ہیں یا ہمارے فیضان بھائی ہیں یا ہمارے طاہر بھائی، تو ان سے میں نے کرائے پر ایک مکان لیا ہے، تو اب میں وہاں پر جو چاہوں کروں یہ مجھے نہیں پوچھ سکتے، لیکن کچھ صورتیں ہیں جس کی شریعت نے مجھ پر پابندی فرمائی کہ آپ کرائے پر لیے ہوئی دکان میں یا مکان میں یہ کام نہ کریں، الا الحدادۃ، مگر یہ کہ لوہار کا کام، یعنی یہ ہتھوڑا چلانا اور یہ جو خراد کا کام جسے ہم کہتے ہیں، والقصارۃ، اور اسی طرح یہ دھوبی کا کام، والطحانۃ، اور جو چکی کا کام، آٹا پسائی وغیرہ کا کام ہے۔ تو یہ تین طرح کے کام جو ہیں وہ سامنے والے کی اجازت کے بغیر کرنا درست نہیں ہے۔ اگر آپ نے دکان یا مکان کرائے پر لیا ہے تو جو کام آپ چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ تین طرح کے کام نہ کریں۔ اس کی جو علماء نے لکھا ہے، وجہ لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوہار کا کام ہے اس میں بھی اس کے فرش ٹوٹنے کا اور دیواریں کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ دھوبی کا جو کام ہے یہ بھی فرش کو خراب کرتا ہے، اور اسی طرح جو پسائی کا کام ہے یہ دیواریں، فرش، ہر شے گندی کر دیتا ہے۔ تو یہ عموماً یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کی جو جگہ ہے اس کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں، اس لیے یہ جب تک آپ اس کے ساتھ طے نہ کر لیں کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں تب تک یہ درست نہیں ہے، وگرنہ جھگڑے کی صورت ہو سکتی ہے۔ آپ اس کے ساتھ کرایہ طے کرتے ہیں، بات پہلے نہیں کرتے، پھر بعد میں مشینری لا کر نصب کرتے ہیں، وہ سامنے والا کہتا ہے اس کی تو اجازت نہیں ہے، یہ تو نقصان ہوگا۔ تو اس کے علاوہ اور کوئی کام ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چھوٹا موٹا یہ تبدیلی کرنی پڑتی ہے، صرف سامان ہی رکھنا پڑتا ہے بیچنے کے لیے یا گھر میں رہنے کے لیے، تو یہ جو ہے اس میں زیادہ نقصان کا خدشہ ہے۔ وَيَجُوزُ اسْتِجَارُ الْأَرَاضِ لِلزَّرَاعَةِ، تو کہتے ہیں کہ جائز ہے زراعت کے لیے زمین کو، اراضی کو کرائے پر لینا۔ ولا يصح العقد حتى يسمي ما يزرع فيها، تو کہتے ہیں یہ جو زراعت کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے جو زمین لی جاتی ہے یہ والا عقد درست نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ بتا دے کہ اس میں کیا چیز بوئے گا، اس میں کس چیز کی کھیتی باڑی کرے گا۔ ولا يصح العقد، عقد درست نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یسمیہ، یہاں تک کہ وہ معلوم کر دے، واضح کر دے، متعین کر دے، ما یزرع فیہا کہ وہ اس میں کیا چیز بوئے گا، کس چیز کی کھیتی باڑی کرے گا۔ او یقولا، یا وہ کہہ دے، یا وہ یہ کہے گا تو درست ہوگا، کیا کہے، الا اس شرط پر خریدتا ہوں کہ ان یزرع فیہا ما شاء، کہ وہ اس میں جو چاہے بو سکتا ہے، جو چاہے بیج سکتا ہے، جو چاہے کھیتی باڑی کر سکتا ہے۔ تو اگر یا تو یہ کہ پہلے بتا دے، یا یہ طے کر لے کہ بھائی میں جو چاہوں اس میں بوں، تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بونے سے زمین خراب ہوتی ہے، جیسا کہ مکئی کی فصل ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بونے سے بھی فصل کے اندر حرج، زمین کے اندر حرج آتا ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بونے سے زمین اچھی ہوتی ہے، جیسے خربوزہ وغیرہ ہے۔ تو یہ کہ اس جھگڑے سے، اس تنازع سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ دونوں میں سے ایک کام کر لیا جائے، یا تو اس کو پہلے بتا دیا جائے یا یہ شرط طے کر لی جائے میں اس میں جو چاہوں وہ، تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اگلی عبارت ہے وَيَجُوزُ أَن يَسْتَأْجَرَ السَّاحَةَ
لیبنی فیہا او یغرس فیہا نخلا او شجرا ویجوز جائز ہے ان یستأجر الساحۃ یہ کہ وہ جو زمین ہے جو خالی پلاٹ ہے جو زمین ہے اس کو اجارے پر لے لیبنی تاکہ وہ اس پر بنا کرے بنائے فیہا اس میں یعنی اس میں وہ کوئی مکان بنائے کوئی گودام بنائے کوئی حویلی بنائے یعنی اس پر بنا کرے تعمیرات کر لے ٹھیک ہے جی اس صورت میں وہ خالی جگہ کرائے پر لیتا ہے اور یغرس فیہا نخلا یا اس میں وہ درخت وغیرہ لگائے یغرس ہوتا ہے درخت لگانا فیہا نخلا درخت او شجرن نخلا اس کو کھجور کے درخت پر اس کا عمومی طور پر اطلاق خصوصی طور پر وہاں بھی اطلاق ہوتا ہے عمومی طور پر یہ درخت کو بھی کہا جاتا ہے او شجرن اور شجر جو ہے یہ عموماً درخت کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں کھجور لگائے گا یا وہ کیا کرے گا یہاں پر درخت لگائے گا وہ وہاں پر اس خالی جگہ پر وہ کوئی عمارت بنائے کچھ بھی بنا کرے کچھ بھی کوئی حویلی بنائے گودام بنائے کچھ بھی بنائے اس طور پر بھی اجارے پر لینا خالی جگہ جائز ہے اور وہاں پر کھجور یا دیگر چیزوں کا باغ لگانے کے لیے درخت لگانے کے لیے بھی وہ چیز جو ہے وہ کرائے پر لینا جگہ درست ہے مثال کے طور پر میں احمد رضا بھائی سے یا میں فیضان بھائی سے کہتا ہوں جو آپ کی جو یہ جگہ ہے نا یہ جو 2 ایکڑ ہے آپ مجھے 10 سال کے لیے رینٹ پر دے دیں تو پر ایئر آپ کو اتنا میں اس کا رینٹ پے کروں گا اور یہ کہ اس کے اندر میں فلاں چیز بو دوں گا یا فلاں کام اس میں کرنا چاہتا ہوں فلاں کاروبار فلاں بزنس یا جو بھی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ درست ہے اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ای مدت جتنی بھی مدت ہو اتنے کے لیے ہم اجارہ کر سکتے ہیں فاذا انقضت مدت الاجارتی جب مدت اجارہ مکمل ہو گئی نا لازمہ ان یقلع البناء یہ کہ وہ اکھاڑ لے البناء وہ جو اس نے اس کے اندر بنا کیے جو بھی حویلی گودام کچھ بھی بنایا نا تعمیرات کی اس کو بھی وہ اکھاڑ لے والغرس اور وہ جو درخت وغیرہ لگایا وہ بھی الذی غرس جس کو اس نے لگایا اس کو بھی اکھاڑ لے ویسلمھا فارغۃ ویسلمھا اور وہ اس کو حوالے کرے اس زمین کو حوالے کرے اس کے فارغۃ فارغ کر کے بالکل خالی کر کے اس کے حوالے کر دے جب اس کا ایگریمنٹ کمپلیٹ ہو گیا اس کا وقت اجارہ مدت اجارہ مکمل ہوگی تو اب اس پر لازم ہے کہ یہ وہ جگہ جو ہے وہ خالی کر کے اس کے حوالے کرے لیکن کہتے ہیں الا ان یختار صاحب الارض ان یغرم له قیمت ذلك مقلوعا لیکن جو صاحب زمین ہے نا جو زمین کا مالک ہے اس کے لیے اختیار ہے وہ چاہے تو ان یغرم له قیمتا وہ کہ قرض دے دے له اس کو قیمتا قیمت ذلك مقلوعا ان چیزوں کے اکھڑے ہوئے کی یعنی جو درخت ہیں اکھڑنے کے بعد ان کی جو ویلیو بنتی ہے ان کی جو قیمت بنتی ہے اتنی قیمت وہ لگے ہوئے درختوں کی مالک دے کر ان اپنی زمین واپس لینے کے ساتھ ساتھ ان درختوں کو بھی خرید سکتا ہے اور اسی طرح جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے اس کے بلڈنگ کو توڑنے کے بعد جو اس کا ملبہ بچتا ہے جو اس کے اینٹ گارڈر بالے وغیرہ جو بچتے ہیں ان کی جو بھی ویلیو بنتی ہے اس ویلیو کی رقم دے کر جو مالک ہے اس سے وہ جگہ بنی بنائی بلڈنگ ہی خرید سکتا ہے اچھا اس میں دونوں کا ہی فائدہ ہے جو مالک ہے زمین کا اس کو اکھڑے ہوئے یا کہہ لے جو ایسے ملبے کے پیسے دینے پڑ رہے ہیں اور جو بلڈنگ ہی مل رہی ہے اور پیسے ملبے کے دینے پڑ رہے ہیں اور جو جس نے کرایہ پر لی اس کو فائدہ یہ ہے کہ اس کو ملبہ بنانے کے لیے ان چیزوں کو توڑنے کے لیے جو مزدوری الگ سے دینی پڑنی تھی اس چیز کی بچت ہو جاتی ہے اور اسی طرح جو درخت ہیں اس کو اکھڑے ہوئے درختوں کے پیسے دے کر لگے ہوئے درخت مل جاتے ہیں اور جو وہ کرایہ دار تھا اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو اکھاڑنے کے لیے الگ سے مشقت محنت نہیں کرنی پڑے گی فَيَمْلِكُهُ اور جو وہ مالک ہے نا زمین کا وہ ان درختوں کا بھی اور اس بنا کا بھی مالک بن جائے گا اچھا یہ بھی صورت درست ہے ایک اور صورت وہ کہتے ہیں او یرضى بترکہ علی حالہ یا اس کو اس کی حالت پر ہی ترک کرنے پر راضی ہو جائے مالک ہے کہ ٹھیک ہے یار تمہارے درخت لگے رہنے دو میں نے بھی یہ زمین استعمال نہیں کرنی تو تمہارے درخت لگے رہنے دو کو نہیں دیکھ لیں گے تو 2-4 سال بعد جب میرا ذہن بنے گا نا اس کو بنانے کا پھر میں آپ کو کہوں گا پھر آپ اکھاڑ لینا او یرضى یا مالک جو ہے وہ راضی ہو جائے بترکہ اس بنا کو جو یہاں پر بلڈنگ بنی ہے یا جو بھی اس نے بنایا اس کو وہاں پر رکھنے پر راضی ہو جائے یا جو درخت ہے ان کو وہیں پر رکھنے پر راضی ہو جائے فَيَكُونُ الْبِنَاءُ لِهَذَا وَالْأَرْضُ لِهَذَا فَيَكُونُ الْبِنَاءُ لِهَذَا یہ جو بنا ہے جو پر اس نے بنائی ہے یا جو درخت ہیں وہ اسی کرایہ دار کے ہیں جو زمین ہے وہ مالک کی ہے
فیکون البناء لہٰذا، اس حاضہ سے مشار الیہ جو ہے وہ اجیر ہے کہ جس نے اجرت پر وہ جگہ لی ہے، اجارے پر وہ جگہ لی ہے اس کے لیے، اور جو آگے والارض لہٰذا، اور یہ جو آگے والا حاضہ اس کا مشار الیہ جو ہے وہ مالک ہے، کہ جو زمین ہے وہ اس کی ہے، یعنی مالک کی۔ وَيَجُوزُ اسْتِجَارُ الدَّوَابِ لِلرُّكُوبِ وَالْحَمْلِ، تو کہتے ہیں کہ جانوروں کو کرائے پر لینا جائز ہے، لِلرُّكُوب، ان پر سواری کرنے کے لیے، والحمل، اور ان پر بوجھ لادنے کے لیے، ان پر جسے ہم یہ ٹرانسپورٹ کا بزنس کہہ لیں، کہ پہلے کے زمانے میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھی تو یہ ٹرانسپورٹ کا جو سارا سسٹم ہوتا تھا یہ سارا جانوروں کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ ہم پڑھتے ہیں نا واقعات کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو تاجر الرحمن، ان کتنے بڑے قافلے ہوتے کہ وہ ایک شہر کے اندر اونٹ داخل ہو رہے ہوتے ان کے قافلے کے، اور ان کی جو بیک جو پچھلے اونٹ ہیں وہ پچھلے شہر میں ہوتے، تو اونٹوں کے ذریعے سے ہی ہوتا تھا۔ ابھی تو کنٹینر ہیں، ابھی جو شپ ہیں بڑی بڑی، وہ بڑے بڑے جہاز ہیں، بڑے بڑے ٹرک ہیں جن کے ذریعے سے یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا جو بزنس ہے یہ چل رہا ہے، لیکن اس وقت یہ ہوتا تھا کہ یہ جانوروں کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ تو جس طرح سے جانور کرائے پر لینا جائز ہے، بے شک اسی طرح یہ جو ٹرک ہیں، مزدہ ہے، ریڈی ہے، لوڈر رکشہ ہے، ان چیزوں کو بھی لینا جائز ہے۔ کس کے لیے؟ للرکوب والحمل، سواری کے لیے اور لادنے کے لیے۔ سواری کے لیے تو ہر طرح کی بس، ہر طرح کی جو کنوینس ہے وہ لی جا سکتی ہے، اسی طرح جو بوجھ لادنے والی گاڑی ہے ان کو بوجھ لادنے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں وَيَجُوزُ اسْتِجَارُ الدَّوَابِ، دواب جانور کو کہتے ہیں، دابۃن کی یہ جمع ہے دواب۔ تو چوپایوں کو اجارے پر لینا جائز ہے، للرکوب، سواری کے لیے، والحمل، اور بوجھ لادنے کے لیے۔ فَإِنْ أَطْلَقَ الرُّكُوبَ، اور اگر اس نے مطلقاً سواری کے لیے وہ جانور خریدا، جَازَ لَهُ أَنْ يُرْكِبَهَا مَنْ شَاءَ، تو کہتے ہیں کہ اگر اس نے مطلقاً یہ خریدا نا تو اس کے لیے جائز ہے أَنْ يُرْكِبَهَا مَنْ شَاءَ، کہ وہ اس پر سوار کرے جسے چاہے۔ مثال کے طور پہ میں نے طاہر بھائی سے کہا، طاہر بھائی آپ کا جو اونٹ ہے، آپ کا جو گھوڑا ہے، آپ کا جو خچر ہے، اس کو میں کرائے پر لے رہا ہوں اور سواری کرنے کے لیے۔ سوار کس نے ہونا یہ میں نے متعین ہی نہیں کیا، یہ میں نے کہا ہی نہیں کہ میں سوار ہوں گا، میرے بھائی سوار ہوں گے، میرے بچے سوار ہوں گے، میرے والد صاحب سوار ہوں گے، میرا دوست سوار ہوگا، میں نے کچھ بھی بات نہیں کی، صرف مطلقاً کہا جی یہ سواری کے لیے۔ تو کہتے کہ جب ایسا ہے، جب میں نے ان سے اس شرط پر لیا تو اس کے بعد میں جس کو مرضی سوار کروں، طاہر بھائی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یہ نہ کہ آپ نے تو اس پر جو میرا دشمن اس کو سوار کر دیا ہے، تو یا اس میں آپ نے کہا تھا آپ نے کہا تھا کہ سواری کے لیے، لیکن آپ نے اس کو فلاں کو سوار کر دیا۔ چونکہ اس پر کسی کو بھی قید نہیں لگائی گئی تو لہذا جس کو بھی سوار کیا جائے گا درست ہی ہوگا۔ فَإِنْ أَطْلَقَ الرُّكُوبَ، اگر سواری کو مطلقاً رکھا ہے، جاز لہ، تو اس کے لیے جائز ہے أَنْ يُرْكِبَهَا، یہ کہ وہ سوار کرے، من شاء، جس کو چاہے۔ وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی إِنِ اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا لِلُّبْسِ وَأَطْلَقَ، اور ایسے ہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کرائے پر لباس لیا پہننے کے لیے، وَأَطْلَقَ، اور اسے بھی مطلق رکھا۔ مثال کے طور پہ میں نے کوئی لباس کرائے پر لیا اور میں نے یہ متعین کیا ہی نہیں کہ اس کو کون پہنے گا، تو میں نے کہا جی یہ میں آپ سے نا 1000 روپیہ کرائے پر یہ شیروانی آپ سے لیتا ہوں کرائے پر۔ اب میں نے مطلق رکھا تو اب میرا بھائی پہنے، میرے والد صاحب پہنے، میرا دوست پہنے، کوئی بھی پہنے تو یہ درست ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی إِنِ اسْتَأْجَرَ، اور کسی نے اجرت پر لیا، ثَوْبًا، کپڑا، لِلُّبْسِ، پہننے کے لیے، وَأَطْلَقَ، اور اس کو مطلق رکھا ہو۔ اچھا جی، فرماتے ہیں فَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَىٰ أَنْ يَرْكَبَهَا فُلَانٌ أَوْ يَلْبِسَ الثَّوْبَ فُلَانٌ فَأَرْكَبَهَا غَيْرَهُ وَأَلْبَسَهُ غَيْرَهُ كَانَ ضَامِنًا إِنْ عَطِبَتِ الدَّابَّةُ أَوْ تَلِفَ الثَّوْبُ۔ اچھا جی، یہاں سے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے مثال کے طور پہ میں نے کرائے پر لیا جانور طاہر بھائی سے، اس شرط پر کہ اس پر میں سوار ہوں گا، اور اس کے بعد میں نے اس پر سوار کر دیا کسی اور کو، اور وہ جانور ہو گیا ہلاک، تو اب اس جانور کا جو ہے وہ ضمان مجھے دینا پڑے گا، اس کی قیمت میرے ذمے ہے۔
اسی طرح میں نے فیضان بھائی سے کوئی کپڑا لیا پہننے کے لیے کرائے پر، اور میں نے کہا جی یہ مجھے کرائے پر دے دیں، میں نے پہننا ہے۔ اب یہاں پر میں متعین کر رہا ہوں، مقید کر رہا ہوں، مطلقاً ذکر نہیں کر رہا، مقید کیا کہ میں پہنوں گا۔ پہنا میں نے کسی اپنے سے موٹے آدمی کو دیا تو اور وہ کپڑا پھٹ گیا، تو اس صورت میں اس کا بھی میں ضامن ہوں گا کہ میں نے جو ایگریمنٹ کے اندر بات طے کی میں اس پر پورا نہ اترا، میں نے اس کے خلاف کیا، تو اس صورت میں وہ چیز کے ضائع ہونے کا جو تاوان ہے، جو اس کا جو زمان ہے وہ مجھے ہی دینا پڑے گا۔ فَإِنْ قَالَ لَهُ، اگر اس نے اس کو کہا، یعنی کرائے پر لینے والے نے اس کو کہا کہ اعلیٰ اس شرط پر وہ لے رہا ہے کہ اَن يَرْكَبَهَا فُلَانٌ، کہ اس پر فلاں شخص سوار ہوگا، او يَلْبِسَ الثَّوْبَ فُلَانٌ، یا اس کپڑے کو فلاں شخص پہنے گا، فَأَرْكَبَهَا غَيْرَهُ، اور اس نے اس کے غیر کو اس پر سوار کر دیا، فَأَرْكَبَهَا، تو اس نے اس کو سوار کر دیا اس جانور پر، غیرہ اس کے غیر کو، او البسہ غیرہ، یا اس نے وہ لباس غیر کو پہنا دیا، جس کو پہنانے کی بات کی تھی کہ میں پہنوں گا، خود نہیں پہنا بلکہ کسی اور کو پہنا دیا، کان ضامنا، تو وہ اس کا ضامن ہوگا، ان عاطبت الدابۃ، اگر جانور ہلاک ہو گیا، او تالف الثوب، یا کپڑا خراب ہو گیا۔ اچھا جی، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ، تو یہاں پر ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں، یہی حکم کہتے ہیں ہم ساری مثالیں ہی دیتے جائیں گے تو پھر آپ سمجھیں گے۔ انہوں نے قاعدہ بیان کر دیا کہ اسی طرح ہر وہ چیز جو اس کے استعمال سے مختلف ہو جائے اس میں یہی قاعدہ جاری ہوگا، یعنی ایک شخص استعمال کرتا ہے تو اپنی حالت پر رہتی ہے، دوسرے کے استعمال کرنے سے وہ بدل جاتی ہے، تو اس صورت میں اس کا تاوان دینا اس شخص کے ذمہ ہوگا، اگر اس نے پہلے اس شرط پر خریدا کہ یہ خود استعمال کرے گا اور بعد میں کسی اور کو دے دیا۔ وَأَمَّا الْعَقَارُ، اب یہاں سے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ جو زمین ہے، جو رہائش ہے، اس میں تبدیلی عام طور پہ نہیں ہوتی، زید رہے، امر رہے، بکر رہے، جو بھی رہے، تو یہاں پر رہنے کی وجہ سے ایسا نہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ حیوان صفت والا بندہ ہے، جناب والا جانوروں والی اس کی صفت ہے، تو وہ ٹکر مارے گا کہ وہ دیواریں خراب کر دے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ تو کوئی بھی شخص ہے وہ رہائش کے معاملے میں، اب چاہے فیضان بھائی ہیں، یا ہمارے طاہر بھائی ہیں، یا ہمارے معراج خالد بھائی ہیں، یا میں ہوں، یا کوئی بھی ہے ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی ہے نا، تو وہ رہائش میں رہے گا، تو سب کی سیم ہی صورتحال ہے، یہاں پر اس جگہ کے ہلاک ہونے کا تو خدشہ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر اگر کسی نے کہا نا کہ میں ہی رہوں گا اور بعد میں کسی اور کو رہائش کروا دی تو بھی درست ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسا اجارہ ہے جس میں نقصان کا خدشہ نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْعَقَارُ، باہر کا جو عقار ہے، عقار زمین کو کہا جاتا ہے، غیر منقولی چیز زمین۔ وَمَا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ، اور وہ چیز جو استعمال کرنے والے کے بدلنے کے ساتھ بدلتی نہیں ہے، فَلَا تُعْتَبَرُ تَقْیِیدُهُ، تو وہاں پر اس کی قید کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ قید کا اعتبار کیا کہ میں نے کہا جی میں ہی رہوں گا، اب کوئی اور رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تو قید لگائی تھی کہ میں رہوں گا، اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی رہے گا نا تو کوئی مسئلہ نہیں، اعتبار نہیں کیا جائے گا، آپ نے تو کہا تھا کہ میں ہی رہوں گا، تو لہٰذا دوسرا کیوں رہ رہا ہے، لہٰذا دوسرا بھی رہ سکتا ہے۔ فَإِن شَرَطَ سُكْنَ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ فَلَهُ أَن يُسْكِنَ غَيْرَهُ، تو کہتے ہیں اسی طرح اگر کسی شخص نے یہ شرط لگائی کہ وہ اکیلا خود ہی وہاں پہ رہے گا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی دوسرے کو وہاں پہ رہائش کروا دے، تو یہ بھی درست ہے۔ اچھا، وَإِن سَمَّى نَوْعًا وَقَدْرًا يَحْمِلُهُ عَلَى الدَّابَّةِ مِثْلُ أَن يَقُولَ 5 أقفزة حنطة فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر وأقل كالشعير والسمسم۔ اچھا جی، ایسا کرتے ہیں، یہ والا مسئلہ ہم انشاءاللہ الکریم کل پڑھ لیں گے، یعنی اگلے جو درس ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو، بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں ابھی ہی پڑھنے کی۔ دیکھیں ذرا، وَإِن سَمَّى نَوْعًا، اگر اس نے اس کی نوعیت بیان کر دی ہے کہ وہ کس نوع کی چیز ہے، کس طرح کی چیز ہے، وقدراً، اور اس کی مقدار کتنی ہے، یحملہ علی الدابۃ، اور وہ اس کو لادے گا، اس کو لوڈ کرے گا، علی الدابۃ، جانور پر، مثل ان یقول، مثال کے طور پر یہ کہ وہ کہے 5 أقفزة حنطة، کہ 5 قفیز گندم۔ سادہ لفظوں میں ہم اپنی مثال ایک بنا لیں کہ 5 من گندم، 5 من کنک، فلہ ان یحمل، تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ
کہ ما ہوا مثل الحنطۃ، تو وہ اس پر وہ چیز لاد سکتا ہے جو گندم ہی کی طرح فی الضرر نقصان کے معاملے میں، او اقل یا اس سے کم نقصان دہ ہے، کالشعیر جیسا کہ جو ہے، والسمسم اور تل جو ہے۔ تو اگر کسی شخص نے کہا نا کہ میں اس شرط پر آپ سے جانور لے رہا ہوں کہ میں اس پر 5 من گندم لا دوں گا، اور اس نے اس کی جگہ پہ جو یا تل یہ لاد دیے، تو یہ درست ہے۔ یہ بھی نقصان میں گندم سے زیادہ نہیں ہوتے، یعنی یہ چبھنے والی چیز یا جانور کو زیادہ تکلیف پہنچانے والے گندم کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہوتی، تو لہٰذا ایسی چیزیں لادنے کی اجازت ہے۔ لیکن کس طرح کی چیزیں لادنے کی اجازت نہیں ہے؟ فرماتے وَلَيْسَ لَهُ أَن يَحْمِلَ مَا هُوَ أَضَرُّ مِنَ الْحِنطَةِ كَالْمِلْحِ وَالْحَدِيدِ، تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اگر اس نے گندم کے لیے جانور کرائے پر لیا اور بعد میں کہے کہ أَن يَحْمِلَ مَا هُوَ أَضَرُّ مِنَ الْحِنطَةِ، کہ وہ لادے گا اس پر گندم سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے، اگر وہ لاد لے جیسا کہ نمک ہے اور لوہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ صورت درست نہیں ہے۔ یہ صورت درست اس لیے نہیں ہے کہ یہ چیز ایسی کہ جو دوسری چیزیں ہیں ان کا تو جسم کے اوپر پھیلاؤ ہو جاتا، تھوڑا سا پھیل سے جاتے ہیں تو جانور کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن یہ جو نمک ہے یا جو لوہا ہے یہ ایک جگہ پہ زیادہ وزن ڈالتا ہے جس سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اگر گندم وغیرہ کا ایگریمنٹ کیا ہے لادنے کا اور بعد میں لوہا لادا تو یہ درست نہیں ہے۔ وَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا قُطْنًا سَمَّاهُ فَلَيْسَ لَهُ أَن يَحْمِلَ مِثْلَ وَزَنَهُ حَدِيدًا، اگر کسی شخص نے اجرت پر لیا ہے جناب والا کہ میں جانور اس شرط پر اجرت پر لے رہا ہوں، کرائے پر لے رہا ہوں کہ میں اس پر معین طے شدہ مقدار میں قطن روئی لا دوں گا، مثال کے طور پر 2 من روئی لا دوں گا، اس پر میں اس شرط پر یہ جانور کرائے پر لیتا ہوں۔ فَلَيْسَ لَهُ أَن يَحْمِلَ مِثْلَ وَزَنِهِ حَدِيدًا، تو اسی وزن کی مثل اس پر وہ لاد دے، اللہ آپ کا بھلا کرے، لوہا، تو یہ درست نہیں ہے۔ 2 من لوہا لا دے تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ روئی جو ہے وہ بدن میں پھیل جاتی ہے تو اس کا جانور کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک ہی جگہ پہ، تھوڑی سی جگہ پہ جو 2 من وزن کا آ جانا اس کا ہوتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا، اور اگر اس نے اس کو اجرت پر لیا جانور کو، لِيَرْكَبَ تاکہ وہ اس پر سوار ہوگا، فَأَرْدَفَ مَعَهُ رَجُلًا، اور اس نے پیچھے بٹھا لیا ایک آدمی کو، فَعَطِبَتْ، اور وہ جو جانور ہے وہ ہلاک ہو گیا، ضَمِنَ نِصْفَ قِیمَتِهَا، تو یہ اس جانور کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا، فَلَا يُعْتَبَرُ بِالثِّقْلِ، اور یہاں یہ بھی ایک قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ جانور میں اس معاملے میں کہ جب انسان اس پہ یا کسی کو سوار کرنے کے لیے جانور لیا ہے تو اس صورت میں وزن کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ تعداد کا اعتبار ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ گھوڑے کی پشت پر کوئی اسمارٹ بندہ بیٹھتا ہے لیکن اس کو بیٹھنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا جس سے جانور تکلیف میں آ جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ موٹا بندہ بیٹھ جاتا ہے جو 2 بندوں کے برابر ہے لیکن گھوڑا پھر بھی اس کو آسانی کے ساتھ جھیل لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ثقل یعنی اس کے وزن زیادہ ہونے کا اعتبار نہیں ہوتا، یہ تعداد کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں وَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا لِيَرْكَبَهَا فَأَرْدِفَ مَعَهُ رَجُلًا، اگر کسی شخص نے اجرت پر لیا اس کو یعنی جانور کو، لِيَرْكَبَ تاکہ وہ اس پر سواری کرے گا، فَأَرْدَفَ، اور اس نے سوار کیا پیچھے، اردف ردیف سے ہے کہ پیچھے اس نے بٹھا لیا، مَعَهُ اپنے ساتھ، رَجُلًا ایک اور بندے کو، اپنے اکیلے کے لیے لیا تھا، ایک اور بندہ اس پر سوار کر لیا، فَعَطِبَتْ، اور جو جانور ہے وہ ہلاک ہو گیا، ضامنہ وہ ضامن ہوگا، نصف قیمتها، اس کی نصف قیمت کا۔ اب یہ اگر اسی صورت میں ہے کہ وہ جانور دونوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے اور اس نے اس پر جناب والا ایک اور بندے کو بٹھا لیا، حالانکہ طے یہ پایا تھا کہ یہ اکیلا ہی بیٹھے گا، تو اس صورت میں اس پر وہ جو اس جانور کا نصف جو زمان ہے وہ اس پر ہوگا، یہ یعنی اس کی آدھی قیمت دے گا، آدھی قیمت اس کے مالک کے ذمہ ہوگی۔ اور اگر وہ جو جانور ہے وہ اگر اتنا بوجھ لادنے پر قدرت ہی نہیں رکھتا، اتنا اس پر لادنا سراسر اس کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہو، تو اس صورت میں پورے جانور کی ہی وہ قیمت دے گا۔ وَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مِقْدَارًا مِنَ الْحِنطَةِ، اگر کسی شخص نے اس شرط پر جانور اجرت پر لیا، لِيَحْمِلَ تاکہ وہ لادے، عَلَيْهَا اس پر، مِقْدَارًا مِنَ الْحِنطَةِ گندم کی ایک مقدار، فَحَمَلَ أَكْثَرَ مِنْهُ، اور اس نے اس سے زیادہ لاد دی، مثلاً طے یہ پایا تھا کہ 3 من گندم لا دے گا اور اس نے 5 من لا دی یا 6 من لا دی، فَحَبِطَتْ، اور وہ جانور ہلاک ہو گیا،
تو دامنا ما زاد من الثقل، تو جتنا زیادہ بوجھ لادا نا اتنے کا یہ ضامن ہوگا. مثال کے طور پہ وہ جو جانور ہے وہ ہے 1.5 لاکھ کا، اور اس نے اس پر جو لادا تو اس کی وجہ سے جناب والا وہ جانور ہلاک ہو گیا. تو اب اس نے 3 من لادنی تھی اور اس نے اس پر لادی جناب والا 6 من. تو اب جو اوپر والا وزن ہے اس کی یہ قیمت کا ضامن ہوگا، یعنی اس کی آدھی قیمت کا یہ ضامن ہوگا. وَإِذَا كَبَحَتْ دَابَةَ بِلِجَامِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فَعَطِبَتْ ضَامِنَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ لَا يَضْمِنُ. اگر کسی شخص نے کاباہا کھینچا الدابۃ جانور کو بلجامیہا اس کی لگام سے پکڑ کے اس کی لگام سے اس کو کھینچا، او ضربا یا اس جانور کو مارا، فعاطبت اور وہ جانور اس کے مارنے یا لگام کھینچنے کی وجہ سے بے تکی لگام کھینچنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا. ضامن عند ابی حنیفہ، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جانور کا ضامن ہوگا کہ اس نے جانور کو ہلاک کیا ہے. وقال، اور صاحبین فرماتے لا یضمن، کہ وہ ضامن نہیں ہوگا، لا یضمن وہ ضامن نہیں ہوگا. اچھا جی، آج یہیں تک کافی ہے. کل انشاءاللہ ہم الاجراء علی ضربین اجیر مشترک و اجیر خاص، یعنی اجیر کی جو 2 قسمیں ہیں، اجیر مشترک اور اجیر خاص، انشاءاللہ اس کا ہم آگے پڑھیں گے. اللہ پاک ہمیں شرعی مسائل سیکھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.